بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قارون ویسے رشتے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، مطلب چچا زاد بھائی تھا، لیکن ان کے ساتھ وہ بہت بڑا بغض رکھتا تھا کیونکہ اس کے پاس بہت بڑا مال تھا، دولت تھی۔ اس نے فرعون کی غلامی کی ہوئی تھی۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، بنی اسرائیل کی، ان کو چولیاں لگا لگا کے اس نے اپنے پاس دولت اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں سنتے ہیں، میری بات آخری کیوں نہیں سنتے، یہ میرے پیچھے کیوں نہیں چلتے، اسی کی بات کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، اس کی بات کیوں مانتے ہیں۔ اسی بغض میں قارون ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتا رہتا تھا۔ جس بھی محفل میں بیٹھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی بدخوائیاں کرتا رہتا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں بیان کرتا تھا تاکہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں اور میرے پیچھے چلیں۔ اتنی مخالفت کرنے کے باوجود بھی قارون کی باتیں لوگ نہیں سنتے تھے اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی جاتے تھے، ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، ان کی ہی پیروی کرتے تھے۔ قارون جتنی بھی چالیں چلتا تھا، موسیٰ علیہ السلام ان کی باتوں کو درگزر کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی باتوں پہ بالکل دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ کہتے تھے کہ غریبوں میں اپنا مال تقسیم کرو اور اللہ کی طرف سے جو حکم ہے زکوٰۃ وہ ادا کرو۔ تو جتنی بھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چیلنج چلتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس کے اوپر کوئی ایسی تنقید نہیں کی تھی کہ تو میرے خلاف ایسی ایسی باتیں کیوں کرتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے۔ بالآخر قارون نے ایسا گناہ کر لیا جس کی معافی اس کے لیے بہت مشکل ہو گئی۔ قارون نے ایک عورت کو تیار کیا جس کا نام تھا صبر تھا۔ اس کو کہا کہ میں تجھے مال دولت بہت ساری دوں گا، تو نے صرف میری بات ماننی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کسی لوگوں کے مجمع میں کہیں تقریر کر رہے ہوں، کہیں وعظ کر رہے ہوں، تو وہاں پر کھڑے ہو کہ تو نے ایسے الفاظ کہنے ہیں جو تجھے میں کہوں گا وہی تو نے الفاظ کہنے ہیں، تجھے اس کے بدلے بہت سارا مال دولت دوں گا میں۔ کیونکہ قارون سوچتا تھا کہ میرے پاس ابھی آخری ایک کاربار رہ گیا ہے، یہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لگاؤں گا، یہ الزام لگاؤں گا تو بنی اسرائیل والے ان کے ساتھ نفرت کریں گے اور میرے پیچھے چلیں گے۔ جیسے میں کہوں گا میری بات سنیں کہ میں ان کا ایک لیڈر اور رہنما بن جاؤں گا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں صرف خچر 40 خچر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ پیسہ اس کے پاس بہت تھا، لیکن اس کے پاس ایک چیز کی کمی تھی کہ میں کسی طرح بنی اسرائیل کا لیڈر بن جاؤں، ان کا ایک رہنما بن جاؤں۔ اس صبرتا عورت نے اس قارون کی وہ بات مان لی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ چوری نہیں کرنی، جو چوری کرے گا شریعت کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی صرف عبادت کرنی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے زنا نہیں کرنا، زنا کے لیے جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ یا زنا کرے گا تو اس کو پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ اس مجمع میں قارون بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کیا یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے صرف ہم بنی اسرائیل والوں کے اوپر بھی ہیں یا اللہ کے نبی آپ کے اوپر بھی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام تمام انسانوں کے لیے، اس پہ میں بھی شامل ہوں۔ تو قارون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ علیہ السلام، اس عورت کی بات سنو، اس عورت کی بات سنو، یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں تو مجھے بتا کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس عورت نے وہی الفاظ دہرائے جو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کو بھڑکا کر سمجھا کر بتائے ہوئے تھے۔ اس عورت نے کہا آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، استغفر اللہ۔ دوستو، تمام انبیاء کرام کے ساتھ اوپر کئی الزامات لوگوں نے لگائے تھے، لیکن اس طرح کا الزام تاریخ میں پہلی بار لگا تھا کہ کسی اللہ کے پاک نبی کے اوپر کسی نے زنا کی تہمت لگائی ہو۔ ایسے ہی اس عورت کے الفاظ سن کے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے زمین کھسک گئی اور بنی اسرائیل والے تمام موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر یہ کیا بات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو کہنے لگے تجھے قسم اس پاک ذات رب کی جس نے تجھے اور مجھے پوری بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا کر سمندر سے راستہ دیا تھا، قسم اس رب کی جس نے مجھے سچا توریت دے کے بھیجا ہے، تمہارے اوپر نبی بنا کر بھیجے، تو سچ بتا کہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ یہ بات سن کے اس عورت کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کی قسم بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اس منحوس قارون نے دنیا کی دولت کی لالچ دے کے مجھے آپ کے خلاف ورگلایا تھا۔ اس مجمع میں بیٹھے تمام لوگ حقارت کی نظر سے قارون کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، تو اتنے گھٹیا پن پر اتر آیا، تو صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تو اتنے گھٹیا الزام تو نے اللہ کے معصوم نبی کے اوپر لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اللہ کی طرف دیکھ کے آنسو بہانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ، یہ زمین تمہارے حکم کے تابع ہے، تو جس طرح اس کا حکم کرے گا یہ تیری بات مان لے گی۔ قارون شرمندگی کے مارے وہ مجمع چھوڑ کے اپنے گھر بھاگ گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے اس کے پیچھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہنے لگے آج تو نے ایسا گناہ کیا جس کی کوئی معافی نہیں، اس سے پہلے تو نے بہت سارے گناہ کی تھے، میرے خلاف بڑی بڑی باتیں کی تھی، لیکن میں نے تمہاری ان باتوں پہ کبھی کان نہیں دھرا تھا، لیکن آج جو تو نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، آج تجھے معافی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو زمین کے اندر لے جاؤ۔
تو ایک زلزلہ طاری ہوا اور عمارتیں ہلنے لگی اور زمین پھٹی اور قارون نیچے دھسنے لگا، یہاں تک کہ گھٹنوں تک وہ زمین کے اندر چلا گیا اور چلا چلا کے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اے میرے کزن، اے میرے چچا زاد بھائی، مجھے معاف کر دیجیے، آج کے بعد میں آپ کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو اندر لے جاؤ، پھر وہ گردن تک چلا گیا، پھر اس کو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھے معاف کر دیجیے، میں آج کے بعد ایسا کبھی آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا، اور آپ جس طرح کہو گے، جو زکوٰۃ کہو گے، جو کچھ کہو گے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے آپ ایک بار معاف کر دیجیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین کو حکم دیا کہ اس کو زمین کے اندر لے جاؤ۔ پھر وہ منحوس قارون، جس نے اللہ کے پاک نبی کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگایا تھا، وہ زمین کے اندر دھس کے چلا گیا۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایک خیال رکھنا چاہیے، ہم بعض اوقات ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی معصوم کے اوپر ایسا زنا کا بہتان نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جو بہتان ہوتا ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کی عزت نفس چلی جاتی ہے، یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو عزت دار ہوگا، جو اللہ کا پرہیزگار بندہ ہوگا، اس کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ کتنا بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں میں بچائے کہ ہم کسی کے اوپر بہتان نہ لگائیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بچائے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا بہتان نہ آئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔